میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلائے گئے۔ آپ کھڑے ہو کر اس کی طرف بڑھے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ میں لپک کر آپ کے سینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جس نے فلاں فلاں دن ایسا اور ایسا کہا تھا؟ وہ اس کے بے ادبی و بدتمیزی کے دن گن گن کر بیان کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے یہاں تک کہ جب میں بہت کچھ کہہ گیا، حد سے تجاوز کر گیا، تو آپ نے فرمایا، بس بس، مجھ سے ذرا پرے ہٹ جاؤ عمر۔ مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے اس کے لیے مغفرت طلبی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے ان منافقوں کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت طلب کرو گے تو بھی وہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر میں جانتا کہ 70 بار سے زیادہ مغفرت طلب کرنے سے وہ معاف کر دیا جائے گا تو 70 بار سے بھی زیادہ میں اس کے لیے مغفرت مانگتا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور جنازہ کے ساتھ چلے اور اس کی قبر پر کھڑے رہے یہاں تک کہ اس کے کفن دفن سے فارغ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی جرأت اور جسارت پر مجھے حیرت ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قسم اللہ کی، بس تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ ان میں سے کسی منافق کی جو مر جائے نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرنے تک کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کی نیلی آنکھ والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں پوچھتے ہیں، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ میت کہتا ہے، وہی جو وہ خود کو کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر طول و عرض میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جا۔ وہ کہتا ہے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، تو سو جا، اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے، میں لوگوں کو جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا ہوں اور مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا، تو اسے دبوچ لے۔ تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے اور پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے۔ مومن کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر ہلاتی رہتی ہیں، ایسا ہی مومن ہے۔ مومن پر بلائیں برابر آتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں جب تک کہ کاٹ نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ و مزہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کھجور کی سی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں اور مزہ میٹھا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی ہے، جس کی بو اور مہک تو اچھی ہے، مزہ کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اندرائن جیسی ہے، جس کی بو بھی اچھی نہیں اور مزہ بھی اچھا نہیں۔ ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان سے جنت اور جہنم میں وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہم قیامت کے دن فلاں فلاں سمت سے آئیں گے، یعنی اس سمت سے جو لوگوں کے اوپر ہے۔ کہا، سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن معبودوں کی بندگی کرتی تھی ان کے ساتھ بلائی جائیں گی، ایک کے بعد ایک، پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے، اس وقت جب ہم تمہیں دیکھ لیں
تو وہ ہنستا ہوا ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ انہیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوں گے۔ ان میں سے ہر انسان کو، منافق ہو یا مومن، ایک نور دیا جائے گا۔ وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے پل پر کئی کونوں والے کنڈے اور لوہے کے سخت کانٹے ہوں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے۔ پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے۔ تو سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے، ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جو کہ وزن برابر بھی نیکی ہوگی، ان کو جنت کے آگے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اہل جنت ان پر پانی چھڑکنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ اس طرح اگائیں گے جیسے کوئی چیز سیلاب سے اگاتی ہے، اور اس کے جسم پر جلا ہوا حصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا حتیٰ کہ اس کو دنیا اور اس کے ساتھ اس سے 10 گنا مزید عطا کر دیا جائے گا۔